السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اقوام متحدہ کا ہیجان انگیز اجلاس 80 سال پورے ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کو، وہ شروع ہو گیا ہے، اور کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ٹائم جو الاٹ کیا جاتا ہے 15 منٹ، اس کی جگہ پہ وہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ اس نے تقریر کی، جس میں اس نے خاص کر کے اقوام متحدہ کو اپنے نشانے پہ رکھا، اور اس نے اپنے تعریف میں جو باتیں کیں اس میں کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی مجھے سپورٹ ملی، بلکہ انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا کہ جب میں نے 7 جنگیں رکوائیں تو اس میں اقوام متحدہ کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی میرے ساتھ سپورٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے طنز مزاج بھی شروع کیا۔ انہوں نے ایک ایسا پریزیڈنٹ لگ رہا تھا کہ جو اسرائیل کی نمائندگی کر رہا ہو۔ اس نے اسرائیل کو اس طرح ایک لحاظ سے پروٹیکٹ کیا کہ سارے اجلاس کے جو ممبران تھے وہ حیران رہ گئے، اور اس 1.25 گھنٹے کی تقریر میں وہ صرف 2 ایشوز پہ زیادہ بات کی، ایک اسرائیل کو پروٹیکشن کر دینے میں، دوسرا وہ جو موسمیاتی تبدیلی جو آ رہی ہے، یا دوسری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جیسے ٹیلی پرمپٹر کام نہیں کرا، اقوام متحدہ کی حالت دیکھیں، اسٹیر جو الیکٹرانک ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہا، یہ بھی اقوام متحدہ کی حالت دیکھیں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی تعریف میں باتیں بھی کیں، اور یہ بھی کہا کہ مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے، لیکن مجھے نوبل انعام کی پرواہ نہیں ہے، میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یوکرین کی جنگ کا بھی الزام اس نے اپنی پریویس گورنمنٹ میں ہائیڈن پہ لگایا کہ اس کی گورنمنٹ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو یوکرین کی جنگ کبھی شروع نہیں ہوتی۔ پھر اس نے گنوانا شروع کر دیا کہ روس سے تیل جو آتا ہے، جو خریدتے ہیں ممالک، اس میں چاہے یورپی ممالک ہوں، چاہے انڈیا ہو، چائنا ہو، ان سے ہم اور ٹیرف بڑھائیں گے۔ مقصد ہے کہ ایک پریزیڈنٹ آف امریکہ کا جو خطاب ہوتا ہے، اس لحاظ سے میں یہ انالائز کر رہا ہوں کہ وہ بلو دا اسٹینڈرڈ تھا۔ اس کو اپنی تعریف اور اسرائیل کی تعریف، اسرائیل کو پروٹیکشن دینا، اور روس کو اور جو ان کے ممالک جو ان کی پالیسی کو ایگری نہیں کرتے، ان کے خلاف تھا۔ لیکن خیر بہرحال یہ ایک تقریر گزر گئی، سب لوگوں نے سنا، ان کی پالیسی واضح ہو گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 8 ممالک کے سربراہ مملکت، عرب ممالک اور اسلامی ممالک کا ایک بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن وفد، جس میں سربراہان مملکت تھے اور ان کے نمائندے تھے، انہوں نے 50 منٹ تک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی، اور ان سے غزہ کی جو حالت ہے، غزہ میں جو اسرائیل نے تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے، روزانہ کئی نہ کئی عمارتیں تباہ کر رہے ہیں، روزانہ 50-60 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اس جنگ کو، اس میں تقریباً 65,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینی وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں، ہم بھی مذمت کر رہے ہیں۔ اس مذمت کے لیے امریکہ بھی کبھی کبھی کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد پھر قطر پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا، تو یہ سب مسائل جو ہے انہوں نے اسلامی ممالک کے سربراہان نے مسٹر ٹرمپ سے ڈسکس کیا، اور دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ مفید بات چیت ہوئی ہے۔ اور اس میں ٹرمپ صاحب کا یہ ایک مطالبہ ہے کہ حماس جو ہے، ان کے پاس جو 20 کم از کم یا 40 کے قریب اسرائیلی یرغمالی ہیں، ان کو رہا کرے، اور جو ان کی لاشیں ہیں 40 سے زیادہ وہ بھی دے۔ یعنی ان کو لاشوں کی بھی فکر ہے، اور ان 40 لوگوں کی فکر ہے، لیکن ان 65,000 اور لاکھوں لوگوں کی فکر نہیں ہے جو بلا کسی حجت کے، بلا کسی سبب کے ان کو مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو دنیا یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہے، تو اس کے باوجود بھی ہمارے سربراہان مملکت نے ان سے گزارش کی ہے، انہوں نے کہا کہ بات مفید ہوئی ہے۔ ہم اس بات پہ اسلامی ممالک اب متفق ہو گئے ہیں کہ سب سے پہلے سیز فائر ہونی چاہیے۔ غزہ میں سیز فائر ہوگی تو اسلامی ریاست بھی بنے گی، فلسطینی ریاست بنے گی، اور اس دفعہ یہ ایک بہت ہی بڑا اہم قدم ہوا ہے کہ کئی یورپی ممالک، جس میں فرانس، برطانیہ، کینیڈا، مالٹا اور کئی اور ممالک، اہم ممالک شامل ہیں، ڈنمارک، ناروے، ان سب نے
فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے ایز اے ریاست۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل برطانیہ میں جو ان کا جو آفس تھی ان کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو انٹرنیشنلی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے پارٹنر سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل سفارتکاری میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی فتح ہے مسلمان ملکوں کی، اور جو وہ ممالک جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، فلسطین کو سپورٹ کرنے والے میں اب وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں جو اسرائیل کی بلا حیل و حجت اور ان کی بلائنڈ فیتھ کر کے ان کی حمایت کرتے تھے۔ اب کئی ممالک ایون یہاں تک کہ پوپ صاحب وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے خون ریزی، یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کالی ضرب ہے۔ تو انہوں نے بھی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں وہاں پہ بھی جو ہے ان کو بہت اپنی جو ان کی عوام ہے وہ بھی روزانہ جلوس نکال رہی ہے اور نتن یاہو کو کنڈیم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن میں، امریکہ میں، ہر یورپی ممالک، مسلم ممالک میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈوں پہ نکل رہے ہیں، اور غزہ میں یہ جو ظالمانہ کارروائی ہیں اس کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں۔ اب جب اتنے ممالک نے ان کو 80% جو اقوام متحدہ کے ممالک ہیں انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ ایک پروسیجر ہے کہ جب اقوام متحدہ کے اتنے لوگ، اتنے ممالک کسی بھی ملک کو تسلیم کریں تو اس کے لیے اس کے بعد سلامتی کونسل سے بھی وہ قرارداد منظور ہونا لازمی ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے قرارداد کو جتنی بھی اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کی حمایت میں قراردادیں ہوتے ہیں اس کو امریکہ ویٹو کرتا ہے۔ جب ایک چیز ویٹو ہو جائے تو پھر وہ کوئی قرارداد ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جو سربراہ مملکات جو ملے ہیں ٹرمپ صاحب سے، اس میں انہوں نے ان کو یہ بھی گزارش کی ہے کہ اگر ہماری قرارداد ابھی سلامتی کونسل میں آئے گی تو آپ مہربانی کر کے اس کو ویٹو نہ کیجیے گا تاکہ فلسطین کی بھی نمائندگی اقوام متحدہ میں ہو۔ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تو اجلاس شروع ہوا ہے، آگے چل کے کتنے اور ممالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں یا اسرائیل پہ وہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں تاکہ وہ اتنی بڑی خون ریزی جو دنیا میں کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی زیادہ خون ریزی اسرائیل نتن یاہو نے، اس کی گورنمنٹ نے فلسطینیوں مسلمانوں کا قتل عام شہید کیا ہے، یہ کب تک رکے گا؟ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔